تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میری بہنوں، ماؤں، بچیوں، یاد رکھو مرد کے بھی حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہے۔ یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے، بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خامن ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا اور تو تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خامد تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خامند کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خامند کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خامند کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خامند کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خامند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو۔ اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، قطب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کریں، کہ تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لادوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو اس کو سکھاؤ۔ عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت پیدا ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی۔ تو بی بی اپنے خامد کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خامد کی بات سنے۔ فرمایا خامد اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خامند کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک
علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی، اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت یہ جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو، لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ، شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوگا، میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کی عزت زیادہ کرتی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہے، بات بات پہ رو پڑنا، بیویوں نے بات بات، یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں، ایسا نہیں۔ اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائے، مائیں ناراض نہ ہو جائے تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ جو 9 بھائی ہیں نا، میرے نام ایک ہی اولاد کوئی نہیں، لہذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو خوشی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خاوند اچھا نہیں، بھی تو نہ اپنے گھر میں رونا ڈال۔ روتی رہتی ہے، ناشکری کرتی رہتی ہے، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہے، بیویوں یاد رکھنا، یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایک دن سلوک نہ کر سکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سکھ پایا ہی کوئی نہیں۔ یہ بخاری ہے۔ فرمایا ساری زندگی احسانات کر، تو ایک دن نہیں نہ دیتا، تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی سکھی ہے، وہ فلانی بڑی اچھی ہے، فلانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خامند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے، کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ، میرا دیور، میرا فلانا بہنوئی وہ کتنا اچھا ہے۔ اور میں جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن جھکاتی ہے، بڑی بدبخت ہے، بڑی بری حرکتیں کر رہی ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، بیویاں یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے، یہ سارے کام کاج ہم نے عورتوں کو سکھانے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو نیکی میں، وہ نیکی میں حضور نے ایک دعا دی، نبی پاک کی دعا لینی ہے، چاہیے دعا حضور کی، دعا حضور دینے لگے۔ اللہ کرے ہم سب یہ دعا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فرمایا اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے، لیکن کہتی ہے اٹھیے۔ فرمایا یہ صالح عورت کی علامت ہے۔ اور پھر اپنے گھر کا خیال رکھے،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہے، اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اپنے باپ کے گھر سے گئی، سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑی دولت تھی، نوکر چاکر تھے، بڑا کچھ تھا۔ فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرماتے ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شوہر کا، فرماتی ہیں گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی، چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی۔ فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی، اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں تک کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا، کہنے لگا اسماء اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں، تو فرماتی ہے نہیں میں نہیں اجازت دیتی، یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہے، میرے خاوند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت دو گی، شوہر آئیں گے تو پوچھوں گی، وہ کہیں گے تو تو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوہ کوئی نہیں، گھلا کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ فرماتی ہے کام کر کر کے میں تھک گئی، وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی۔ میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا، ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کر کے۔ فرماتی ہے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو زبار سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے، میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کیا۔ دوستو، ماؤں بہنوں بچیوں، یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو۔ وہ کسی دانشور کا کال دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضروری ہوا کرتی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن کونین کی شہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی ہے۔ حضرت فاطمہ اور میرے دوستو جتنے بھی گھر کے کام بی بی کر لے، کبھی چھالے دیکھے آپ نے کسی کے ہاتھوں میں؟ شہزادی کونین کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے۔ علامہ صبوری نے لکھا ہے اتنی پریشانی کا عالم ہے، غربت ہے، شہزادی کونین کہ دو جہاں کے شاہ ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک دن حضرت علی سے شکوہ کوئی نہیں کہ آپ خرچہ نہیں دیتی، کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں، اگر چرخہ لا دے، حضرت فاطمہ فرماتی ہے چرخہ لا دے تو میں سوت بنا کے آپ کا ہاتھ نہ بٹا دوں، میں آپ کا چکی پہلے پیستی ہیں، آٹا پہلے گوندتی ہیں گھر میں۔ علامہ صبوری نے لکھا ہے کہنے لگی چرخہ لا دے، حضور چرخہ لے کے آئے، حضرت علی چرخہ لائے، سیدہ فاطمہ نے چرخہ بھی چلانا شروع کر دیا، چکی پیس کے، بچے پال کے، آٹا گوند کے، سارے کام کر کے، ساتھ چرخہ بھی۔ 6 دینار کا سود پہلی دفعہ بکا، توجہ ہے آپ کی؟ 6 دینار پہلی دفعہ بکا۔ فرماتی ہیں ایک لسٹ دی حضرت فاطمہ نے
काली ये 6 दिनार ले जाओ और बाजार से ये सौदे ला दो। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते बाजार गया तो सामने से मुझे एक शख्स मिला, वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। मेरे पास आया, कहने लगा अली कुछ देना। मैंने कहा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। कितने? फरमाते हैं इलाही माजरा क्या है? जेब में हाथ डाला, ये मुस्तफ़ा का घराना है, ये रसूलुल्लाह का घराना है, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना ही नूर का। रसूल पाक के दामाद मुख्तदर ने जेब में हाथ डाला, 6 दिनार दे दिए। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि घर जाके फातिमा को क्या जवाब देना, उसने तो मेहनत करके कमाए थे। फरमाते हैं मैंने रुख फेरा तो एक आदमी भागा भागा आ रहा है, कहने लगा अंत अली, आप अली हैं? मैंने कहा हाँ मैं अली हूँ। नाम मन अंता, तू कौन है? कहते मैं बाजार नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगा ये छोड़िए, आप नहीं जानते, मैं तो आपको जानता हूँ। आपको सारा जमाना दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया मैं तो आपको जानता हूं ना। कहा क्या बात है? कहने लगा मुझे सफर पे जाना पड़ा, ये ऊंट बेचना है, खरीदेंगे? कितने का? कहने लगा 100 दिनार। फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा जब होंगे दे देना। जब हजरत अली कहते मैंने उससे लगाम पकड़ी, वो चला गया, मैंने रुख फेरा ही था, एक बंदा आगे कहने लगा जी ऊंट बेचेंगे? ऊंट बेचेंगे? मैंने कहा बेचना है, क्या दोगे? कहने लगा आगे गया, पीछे गया, ऊंट के दाएं गया, बाएं गया, क्या लेंगे? मैंने कहा आप बताइए। कहने लगा जी 160 दिनार। खरीदा कितने का? और उधार बेचा कितने का? और नगद? फरमाते हैं मैंने उसको दिया, 160 दिनार लिए। अब मेरे दिल में ख्याल है वो जिससे खरीदा था वो मिल जाए तो वापस तो कर दूं। फरमाते हैं मैं ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया। मैंने कहा पकड़ अपने पैसे। 100 दिनार उसको दिया, 6 दिनार का सौदा खरीदा, 54 दिनार जेब में डाले, लाके सैयदा फातिमा की गोद में रखे। मैंने कहा फातिमा 54 दिनार, पाक नबी की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी। ये नहीं फरमाया कि जो आता है जहां से मर्जी ला, मेरे खर्चे पूरे कर, ये नहीं फरमाया। काली मेरी जुर्रत नहीं पूछ सकूं, पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के गले से जो लुकमा उतरे हलाल का उतरे। मैं पूछ सकती हूँ 56 दिनार कहाँ से आए? हजरत अली कहने लगे कौनैन के बादशाह की बेटी, 100 दिनार तेरे, 6 दिनार तो दरवेश और फकीर ले गया। 100 दिनार का ऊंट खरीदा, 160 का बेचा, 6 का सौदा ले आया, 54 वापस ले आया। बेटियां बेटियां ही होती है, बेटियां बेटियां ही होती है। बेटी 7 समुंदर पार भी हो तो खैर अपने अब्बा जी के घर की मांगती रहती है, बेटियां बेटी होती है। हज़रत फातिमा कहने लगी जाइए पहले जाके हुजूर को तो बता के आइए, इस बरकत के बारे में हुजूर को तो बतला के आइए। शेर खुदा कहते हैं मस्जिद नबी में कदम रखा, ख्याल आया, ख्याल आया, ख्याल आया। मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। फरमाते ख्याल आया, रसूल करीम ने मुस्कुरा के फरमाया अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत, देखा मेरी शहजादी के 6 दिनारों की बरकत। पर मैं तुझे पता है बेच कौन गया है और खरीद कौन गया है? क्या सोनिया मैं नहीं जानता। फरमाया जो ऊंट बेचने आए वो मीकाईल थे और जो खरीद के ले गए वो जिब्रील अमीन थे। फरमाया जो आए वो जिब्रील, जो आए बेच गए मीकाईल थे और जो ले गए और बंदोबस्त करा रहा था मेरा मौला खुदा कुतबीर मजलिस बूत, बंदोबस्त करा रहा था मेरा रब, मेरा रब बंदोबस्त करा रहा था बहनों बेटियों। फरमाया जो भी अच्छे अमल करे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन, शर्त यह है कि मोमिन हो।
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملہ صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی دیں، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے، وہ والی زندگی اسے دیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو